اب وہ خاتون اپنا مرا ہوا بچہ گود میں ڈال کر آپ کی خانقاہ کے ایک کونے میں روتی ہوئی بیٹھی تھی۔ اتنے میں غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے۔ آپ نے دیکھا، پوچھا کہ کیا حال ہے، اتنا درد بھرے انداز میں کیوں رو رہی ہو؟ اس خاتون نے کہا کہ حضور بڑی منتوں سے اور بڑی آرزوؤں سے آپ کے نانا کی خدمت میں حاضر ہوئی تھی، یہ سوچ کر کہ وہ میرے اس بیٹے کو زندہ کر دیں گے، کچھ دعا کریں گے، لیکن آپ کے نانا نے صاف طور پر انکار کر دیا، کہا کہ اس کے لیے کوئی زندگی نہیں ہے، اس کی عمر ختم ہو چکی ہے۔ اب میں بہت ہی پریشان ہوں کہ کیا کروں کہ زندگی کا سہارا ہی ختم ہو گیا، اب کس کے سہارے زندگی گزاروں؟ وہ خاتون بڑے درد بھرے انداز سے غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے اپنا غم سنا رہی تھی اور اپنے آنسو بہا رہی تھی۔ حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کسی کا درد دیکھا نہیں جاتا، کسی کا غم دیکھا نہیں جاتا۔ آج بھی آپ کی بارگاہ میں جو کوئی غمگین جاتا ہے، حضور غوث پاک اس کا غم دور کر کے اس کو واپس لوٹاتے ہیں۔ یہ غمگین خاتون جب گئی اور آنسو بہایا، حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر اس پر رحم آ گیا۔ آپ نے اس بچے کی طرف دیکھا اور ایک اشارہ کیا اور اس ماں کو کہا کہ تجھے کچھ غلط فہمی ہو گئی ہے، تو سمجھ رہی ہے کہ تیرا بیٹا مردہ ہے، ذرا اس کے چہرے سے کپڑا تو ہٹا، یہ مردہ نہیں بلکہ زندہ ہے۔ اس خاتون نے جب کپڑا ہٹایا تو کیا دیکھتی ہے، وہ جو لڑکا آنکھیں بند کیا ہوا تھا وہ آنکھیں کھول کر فوراً کھڑا ہو گیا۔ اس لڑکے کا کھڑا ہونا تھا، اس کی ماں خوشی سے جھومنے لگی، خوشی سے چیخنے چلانے لگی۔ حضرت عبداللہ سمیع رضی اللہ تعالیٰ عنہ خانقاہ میں تھے۔ آپ اپنی خانقاہ سے باہر آئے شور شرابہ سن کر کہ یہ کیا ہو گیا ہے۔ جب خانقاہ سے باہر تشریف لائے تو آپ نے دیکھا وہ مرا ہوا بچہ کھڑا ہوا ہے اور حضور غوث پاک اس لڑکے کے قریب میں کھڑے ہو کر آپ مسکرا رہے ہیں۔ حضرت عبداللہ سمیع رضی اللہ تعالیٰ عنہ سمجھ گئے کہ یہی جو میرا نواسا ہے عبد القادر، اس نے ہی اللہ کی بارگاہ میں دعا کر کے اللہ کی تقدیر کو اسی نے بدلا ہے۔ اور یہ سمجھ گئے کہ جس نے اللہ کے معاملے میں جو دخل اندازی جس نے کی، جس نے اللہ کی تقدیر کو بدلا اور اللہ کے راز کو جو دنیا کے سامنے ظاہر کیا، یہی میرا نواسا ہے۔ تو آپ کے نانا حضرت عبداللہ سمیع نے جلال میں آئے اور کہا کہ عبد القادر، تمہیں یہ کس نے اجازت دی کہ اللہ کے راز کو دنیا کے سامنے ظاہر کر دو؟ یہ تو ایک راز ہے تقدیر کا، اور اس راز میں اور اس اللہ کی تقدیر میں کسی کو دخل اندازی کرنے کا حق نہیں۔ اور تم نے کیسے اللہ کی تقدیر میں دخل اندازی کی، اور تم نے اس دکھیاری ماں کے آنسوؤں کو دیکھ کر اللہ کی بارگاہ میں وہ دعا کی کہ رب نے تمہاری دعا کے صدقے میں اس کی موت کو زندگی میں بدل دیا اور اس کی تقدیر کو اللہ نے بدل دیا تمہاری دعا سے، اور تم نے یہ راز دنیا کے سامنے ظاہر کر دیا جس کی اجازت کسی کو نہیں ہے۔ تم نے یہ کیسے کر دیا؟ آپ جلال میں آ کر اپنی چھڑی اٹھائے، حضور غوث پاک کو مارنے کے لیے پیچھے دوڑے۔ غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ آگے آگے دوڑتے جا رہے تھے۔ جو جیلان علاقے کی گلیوں میں آپ کے نانا پیچھے پیچھے چھڑی لے کر دوڑتے جا رہے تھے، سارا شہر یہ ایک عجیب و غریب منظر دیکھ رہا تھا۔ غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ دوڑتے دوڑتے آپ ایک قبرستان میں مڑے اور قبرستان کے مردوں سے کہا کہ اے قبرستان کے مردوں، میری مدد کے لیے خبروں سے کھڑے ہو جاؤ۔ بس زبان سے الفاظ نکلنا تھا، 300 مردے خبروں سے باہر آ جاتے ہیں۔ 300 مردے اپنی خبروں سے اٹھ گئے۔ حضرت عبداللہ سمیع رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب قبرستان کے اندر داخل ہوئے، آپ نے دیکھا کہ جن کو انتقال کیے ہوئے کئی 100 سال ہو گئے تھے، وہ مردے بھی حضور غوث پاک کے ایک حکم پر خبر سے زندہ ہو کر کھڑے ہیں اور فرما رہے ہیں کہ عبداللہ سمیع، ہم ان کی مدد کے لیے سامنے ہیں، اگر تمہیں وہاں تک پہنچنا ہو پہلے ہمارا سامنا کرو، پھر ہمیں پھر وہاں تک جانے دیں گے۔